اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم جانیں گے موت اور میت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں۔ مومن کا احترام بے حد ضروری ہے، اس کی توہین قریب قریب کفر ہے۔ اسلام انسانیت کی ساری خوبیاں مومن میں موجود ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ جس طرح زندگی میں مومن کا ادب اور احترام ضروری ہے، اسی طرح اس کے انتقال کے بعد بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ مردہ کو دفنانے کا حکم دیا ہے اور قبروں کے اوپر سے چلنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کسی کے جنازے کو 40 قدم لے کر چلے، اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنازہ دیکھنے، اسے اٹھانے اور لے کر چلنے سے آدمی کو بھی اپنی موت کی یاد آتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچتا ہے کہ ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، مجھے بھی اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا، اپنے کیے کا حساب اور جواب دینا پڑے گا۔ موت کی یاد سے انسان اگر دھیان سے سوچے تو اس کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اسی لیے تو تاجدار انبیاء پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان تشریف لے جایا کرو، اس سے تمہیں اپنی موت کی یاد آئے گی۔ موت کی یاد سے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے اور پھر اس کی زندگی ایک نئے راستے پر چلنے لگے گی جو آخرت میں اس کے کافی مدد کرے گی۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا نے حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ سنت یہ ہے کہ 4 آدمی مل کر جنازہ اٹھائے، ایک ایک پایا ایک ایک کندھے پر رہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ پہلے داہنے سرانے، پھر داہنے پیر کی طرف، پھر بائیں سرانے اور پھر بائیں پیر کی طرف کندھا دے۔ چھوٹا بچہ جو اٹھائے جانے کے قابل ہو، اسے ہاتھ پر اٹھا کر بھی لے جا سکتے ہیں۔ جنازہ اس رفتار سے لے کر چلے کہ مردے کو جھٹکا نہ لگے۔ ساتھ چلنے والے لوگ جنازے کے پیچھے چلے۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز ہے۔ جنازے کے ساتھ اگربتی یا لوبان سلگا کر لے جانا منع ہے۔ جنازہ جب تک رکھا نہ جائے تب تک بیٹھنا مکروہ ہے۔ پڑوسی، رشتہ دار یا کسی نیک مرد عورت کے جنازے میں شریک ہونا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جنازے میں شریک ہونے والے کو بنا نماز جنازہ پڑھے واپس نہیں آنا چاہیے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب بری ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو جن جن لوگوں کو موت کی خبر ملی وہ سب گنہگار ہوں گے۔ جو آدمی نماز جنازہ فرض نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک آدمی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جوتا پہن کر اور کچھ لوگ جوتے چپل پر کھڑے ہو کر جنازہ کی نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں جوتا اور وہ زمین جس پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ خودکشی منانا حرام ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ عام راستے اور دوسرے کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ ہاں، اگر اس کے مالک سے اس کی اجازت لے لی ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے۔ جہاں انتقال ہوا وہیں دفن نہ کرے بلکہ قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے۔ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد الف لام میم سے المفلحون تک اور آمن الرسول سے علی القوم الکافرین تک پڑھے۔ اس کی مغفرت کی دعا کرے اور دعا کرے کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دے۔ مٹی دینے کی دعا: پہلی بار جب مٹی ڈالے تو پڑھے منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ جب مٹی ڈالے تو پڑھے وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ جب مٹی ڈالے تو پڑھے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور پھر مرنے کے بعد اسی مٹی کے حوالے کر کے اور قیامت میں تمہیں پھر سے اسی مٹی سے دوبارہ نکالیں گے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔
أكبر